السلام علیکم. خبرناک میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج کے شو میں شامل ہے ایک خصوصی رپورٹ، تاریخ کے گمگشتہ اوراق، کامن ویلتھ گیمز، لا قانونیت، مگر سب سے پہلے ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال. آفتاب، آج آپ کے ملک صاحب کہاں ہیں؟ میں نے شاہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس شو کا سٹائل کچھ ایسا ہے کہ لوگ آتے جاتے رہیں گے. نہیں، مگر اس سے کوئی شو پہ تو اثر نہیں پڑے گا. نہیں اثر پڑے گا، ہو سکتا ہے شو امپروو ہو اسی بہانے. تو جن ہونا انہوں نے کلے بیٹھے ہوئے ہیں، مکھیوں بھی کہہ رہے ہیں سب کو میں نے نکال دیا، تم کیوں نہیں گئی؟ کیا ہوا؟ یعنی شو کی بات کرو، ہم نے نکل جانا یار. جو اس شو میں آیا ذائقہ تو گو آؤٹ. گل ویسے صحیح ہے، سبھی آہستہ آہستہ پیچھے ہوں اگے آ گئے. اور یہ منہوس جگہ جی اتنے آئے تو گیا ضرور. تمہیں چونکا جسیں گے جا کے. کبھی اس شو میں ہوتا تھا خبرناک میں، مجھے پہچانا، میں ہنستا تھا. شرازی بھی چلا گیا بند چاقو اور کا منہ سی. خدا کے لیے ہمارے دوست وہ آ جائیں گے، پھر آ جائیں گے. آ جائیں گے کہ بات ہی سانو اپنے لالے پڑے ہیں سر. اگر آپ یہ جگہ ایسی ہے، اگر میں نے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو نکالا تو پھر لے آؤں گا آپ کا حسن سلوک دیکھنا. کٹنا جناب، ابھی تے سر سے جواں کٹ دیں گے. آپ کی یہ ترقی ہوئی ہے، پیچھے سے آگے لایا گیا. ملک صاحب نے بھی تو یہ کہتے، شرازی نے بھی یہ کہتے. شرازی صاحب آپ ہمارے جان ہیں، ہمارے سر ماتھے پہ. ملک صاحب آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں اس پروگرام کی. سارے پولے پہ ہمارے ہی نا بےچارے اوور کانفیڈینس. یار ملک صاحب خود بھاگے ہیں، خدا کی قسم. مگر اسی نہیں بننا، اسی بڑے نئے جان. جن میں ایڈا منوس ہوں جس نے میرے لیے بددعائیں مانگی وہ خود مر گیا. مجھے سارے کام آتے ہیں، میں بلب بھی چلا لیتا ہوں، کیمرہ بھی چلا لیتا ہوں، اور یہ میز بھی صاف کر لیتا ہوں. لوگ مسالہ دین کے بڑا انٹیک ہو. حرکتیں دیکھ رہا ہوں اور آپ جانے کا اہتمام کر رہے ہیں. ویسے کیوں بھائی؟ مجھے تو اہتمام کے لفظ کا ہی نہیں پتا کیا ہوتا سر. اچھا یہ بتائیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں اچانک ایک کھلبلی مچ گئی ہے. بھاگے پھر رہے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ پتہ نہیں. صبح شام میٹنگز ہو رہی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے، یا کس چیز کا شاخسانہ ہے یہ سب؟ کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، پاکستان بینکرپسی کی ورج پہ ہے. ہمارا سب سے بڑا کرائسس اور تمام مسائل کی ماں جو ہے نا وہ معیشت ہے. بے شک، معیشت کی کمر ٹوٹ چکی ہے لٹرلی. بے شک. اور یہ جو کچھ آپ کو سیاست کے میدان میں نظر آ رہا ہے، جو کچھ ادھر ادھر ہوتا نظر آ رہا ہے، اس کی بنیاد بیسکلی ہماری بدترین معاشی صورتحال ہے. آپ کا وزیر خزانہ کہہ دیتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد شاید گورنمنٹ آفیسرز کو دینے کے لیے پیسے نہ ہوں. ہاں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا سیریس خیال مائنڈیڈ جو فائنانس منسٹر ہے وہ یہ بات کر سکتے؟ مگر یہ سب کچھ ہوا اچانک ہے، یعنی پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر جو صورتحال بدلی ہے. سچ پوچھیں تو یہ جسے آپ کھلبلی کہہ رہے ہیں نا، یہ کھلبلی مچی ہے جن دنوں عید کی چھٹیاں تھیں یہاں پر. آپ نے برائن ہنٹ کے بارے میں سنا؟ ہاں لو کمال ہے. جو یہاں پہ جی سفارتکار تھے. جی امریکی سفارتکار تھا. یہ محض سفارتکار نہیں تھا، یہ حرف آخر سمجھا جاتا ہے پاکستانی سیاست پر. یار برائن ہنٹ کی سفارتکاری سے زیادہ میں اس کے پارچہ جات اور اس کے ملبوسات سے متاثر ہوں. ہاں، وہ جو ریشمی لباس حرکتیں کرتا ہے. ہر وقت میں نے اسے ریشمی شلوار قمیض میں دیکھا ہے. اس کا ڈیل ڈول انتہائی بھاری بھرکم، اور ریشمی شلوار قمیض پہن کر وہ کافی کیوٹ بھی لگتا ہے. اس میں وقت اردو بھی بڑی اچھی بولتا ہے. پاکستان کے بارے میں جو کچھ یہ کہہ دیتا ہے نا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، نہ اسے چیلنج کیا جاتا ہے پینٹاگن میں. حرف آخر ہے اس کی. بے شک پاکستان کے بارے میں یہ تھیوری موصوف یہاں پر میں کم از کم نصف درجن لوگوں کو خود جانتا ہوں جنہیں یہ بتا کے گئے عید کی چھٹیوں میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 10، 11، 12، 13 یہ یہاں پہ تھے. انہوں نے ایک ایک بندے سے مل کر پہلے تو یہ پوچھتے رہے کہ ملکی صورتحال جہاں تک پہنچ چکی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ساتھ یہ پارٹنگ شاٹ کے طور پہ ہر ایک کو یہ بتا کے اٹھے ہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے. کمال ہے. یہ میں نے بھی کچھ لوگوں سے سنا ہے. جو باخبر حلقے ہیں نا، وہ بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ برائن ہنٹ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو نقشہ کشی کی ہے ہماری صورتحال کی، وہ بڑی بھیانک ہے. یعنی وہ یہ کہ پاکستان پچھلے 4 ماہ سے ورج پہ پہنچ چکا ہے بینکرپسی کے، اور رہی صحیح کسر نکال دی
اس سیلاب سیلاب نے بالکل صحیح. اچھا، اس نقشہ کشی کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت حالات جہاں پہنچے ہوئے ہیں انہیں صرف اور صرف سہارا دیا جا سکتا ہے بیرونی امداد کے ساتھ، اور امریکہ اکیلا اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کی مری ہوئی معیشت کو بھی ٹھیک کرے اور سیلاب زدگان کی بھی مدد کرے. اب دنیا پہلے بہانہ کرتی تھی ڈونر فٹیگ کا کہ جی ہم اتنے فٹیگڈ ہیں، ہم نہیں دے سکتے. اب جو بات بڑی شدت سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کا اعتبار کوئی نہیں کر رہا. دیٹ از اٹ. یہ بنیادی بات ہے جناب. موجودہ حکومت کے بارے میں اس قدر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ انہیں $10 ملین تک دینے کا روادار نہیں، کجا یہ کہ انہیں $40 بلین چاہیے. اور وہ جو کیری لیوگر کے حوالے سے امداد آ رہی تھی وہ بھی انہوں نے تھرو NGOs کر دی ہے، ہاں، جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کا اتنے % تو وہ خود. اعتبار نہیں نا، بات تو اعتبار کی ہے. اچھا، اپنی ان میراتھن میٹنگ سے فارغ ہو کے ہنٹ صاحب سیدھے پہنچے ہیں لندن، اور وہاں انہوں نے کس سے ملاقات کی یہ پوری دنیا کو پتا. اب جو ہی الطاف بھائی کے ساتھ ملاقات کی خبریں اخباروں میں آئیں، الطاف صاحب کا بیان آیا، بات بڑھتی چلی گئی اور پھر کھلبلی کی شکل اختیار کر گئی. برائن ہوئی نہیں جناب، وہ موٹا جڑا عورتوں والے کپڑے پاؤں سی. پھر وہی بات. اور جناب وہ ہے ہی ایڈا موٹا سی، وہ اتنا موٹا ہے جناب. دسو ہوں. ہاں موٹا ہے بلکہ بھاری بھکم ہے. انہیں تو جی اپنے 2 بچے مار دیتے نے، ستا پیا سی، پاسا لیا، دونوں تھلے آ گئے. پوری بےہودگی کا کیا تعلق ہے اس کی سفارتکاری؟ تعلق یہ ہے جناب کہ وہ امریکہ ساڈا ماما لگتا جڑا ہر مسئلے 'چ بولدا پھردا. اسی سر امریکہ جائیے سانو انج چیک کرن لگتے ہیں، انج چیک کرتے ہیں جویں اسی اندروں وائرنگ غلط کروائی ہے اپنی. آپ جڑا مرضی منہ چوکے تے پھری جاندا. ساڈا ملک کوئی ملک نہیں سمجھتے. ایئرپورٹ تے جاؤ جی 2 گھنٹے تلاشیاں، کتے لے کے ساڈے دوالے ہو کتے مینوں انج سمجھنا ہے کہ میں انہاں دا پھپھڑ لگنا. تو یہ بتائیے صورتحال آپ کو جاتی ہوئی کدھر نظر آ رہی ہے؟ صورتحال کافی پراسرار ہوتی جا رہی ہے. کچھ اہم شخصیات بیرون ملک سے پاکستان آ چکی ہیں جن کا تعلق مختلف ممالک کے خفیہ اداروں سے ہے. میاں نواز شریف کو یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے سیاسی طور پر بہتر یہی ہے کہ مسلم لیگ کو یکجا ہونے دیں، بلکہ اس میں رول پلے کریں. اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ اس وقت بیک فٹ پہ آ چکی ہے. وہ تمام لوگ، وہ تمام چہرے جو متنازع تھے، جو میں سمجھتا ہوں بون آف کنٹینشن کا رول پلے کر رہے تھے، انہیں ریموو کرنے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے نام کیوں نہ ہو. اگر وہ نظر آتے رہیں گے تو وہ ریڈ ریگ نہیں ہوتا بل کے سامنے، لال رومال ان کی حیثیت وہ ہے. بے شک. چنانچہ اب وہ تھوڑا لاس برداشت کر لیں گے. موت دیکھ کر یہ حکومت زحمت قبول کرے گی. کچھ تو امریکہ جا چکے ہیں بیمار ہو کر، اور کچھ لندن جانے والے ہیں خار ہو کر. اب یہ نہ پوچھیے میں کس کی بات کر رہا ہوں. دیٹ آئی نو. لیکن میں لانگ شارٹ میں جو کچھ ہوتا دیکھ رہا ہوں نا، وہ وہی ہے جو چند روز پہلے، 2 ہفتے پہلے ہم نے گزارش کی تھی غالباً دوسرے تیسرے شو میں، کہ ٹیکنوکریٹس کو لایا جائے گا الٹیمیٹلی، کیونکہ اس وقت معاملہ ہے معیشت کا. معیشت ہی سنوارنی سب سے اہم بات اس وقت جو ایک لمحہ فکریہ ہے وہ یہی ہے، اور یہ رول اچھا پلے کر سکتے ہیں ٹیکنوکریٹس. دیکھیے اگر پاکستان فائنینشیل بینکرپسی کے دھانے پر پہنچا ہے تو ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے پہنچا ہے، Correct. ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچا ہے. پاکستان کے اپنے وسائل کم نہیں ہیں، بے شک. انہیں آپ یوٹیلائز کریں گے تو وہ کسی جوگے ہوں گے کہ نہیں؟ بالکل. آپ مگر اس سے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو لوٹ رہے تھے اس کو، ان کو سب سے پہلے اسکرین سے ہٹایا جائے. نہ صرف انہیں ہٹایا جائے بلکہ ان کا کوئی بندوبست بھی کیا جائے. وہ ہو جائے تو سبحان اللہ، دیٹ وڈ بی دا آئیڈیل سچویشن. یعنی بے شرمی کا عالم دیکھیے کہ قیوم جتوئی نے کیا پریس کانفرنس کی ہے. وہ کہتا ہے کہ کرپشن میں مساوات ہونی چاہیے، ہمیں بھی کرپشن کی اجازت دینی چاہیے. موصوف بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹی وی چینل پہ جس پہ انہوں نے کہا کہ میں تو 10 کروڑ روپے اپنے انتخاب پہ خرچ کر کے آیا ہوں، اب میں پورا کروں گا. بے وقوف آدمی. کیا اس حکومت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے؟ اسے وزیر بنایا جا رہا یار کیسے کیسے ایم پی، کیسے کیسے ایم این اے ہمارے پہ تھوپے گئے یار، جن کی شکلیں عجیب عجیب لگتا ہے، یہ پٹھورے بیچنے والا. کدی جتوئی صاحب کے گھر گئے؟ اللہ معافی دے، میں پاگل. نہیں میرا مطلب کدی انہوں نے علاقے چ گئے ہو؟ ہاں انہیں بوئے دے کے بڑا بڑا چھپڑ ہے. بہت غلیظ چھپڑ ہوا کرتا تھا، اب تو مجھے نہیں پتا. ہوں بھی چپڑ ہی ہے جی، ہوں کہڑا سوئمنگ پول بن گیا جی. قیوم جتوئی صاحب نے اگر اپلائی جی کرنا تھی، امباں دے باغاں نے ٹھیکے دے دیں کہ امب کلو بھی اس پیڑ کے کتنے آم لگے ہیں، 28 29 30.
इस तरह की कोई थर्ड क्लास की ड्यूटी लगा दें। वो पता है वजीर किस चीज के थे? जी किस चीज के? दिफाई पैदावार के। ओए होए अल्लाह माफी, दफाई पैदावार में हाँ जी, हाँ जी। ओ जी जिनके हाथ रस्सियों से बांधे हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। बस जी फिर ਉਹ ਬੰਬ ਵੀ ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। सरकार आप हमें कहते हैं जी हकीम साहब आप वोट बेच देते हो, वोट क्यों देते हो, तब ये वजीर बनते हैं। तो ये पार्टियों को चाहिए ऐसे बेहुदा लोगों को टिकट ना दें। यस। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫ ਲੇਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾਓ। कयूम जितोई साहब ਨੂੰ टिकट नहीं देना चाहिए, उन जो 100 खोता डोनेट कर दें, लेकिन इनको पालो पोसो, इनका किराया खाओ, इनका भाड़ा खाओ।